اگر یہ تمام علماء کرام سن رہے ہیں تو ان تمام بزرگوں کے حوالے سے کہ لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، سوال جیسا بھی ہو، ارشاد لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، سوال جیسا بھی ہو لاجواب کر دوں گا، گناہ میرے فرشتوں بے شمار ہیں تو کیا، میرے پیر کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، کیا کہنے، واہ واہ، کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، میرے پیر کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، میرے پیر کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا۔ خدا کی تلاش میں نکلنے والوں سب سے پہلے مرشد کامل کی تلاش میں نکلو، مرشد کامل ملنے کے بعد خدا یابی منزل بہت قریب ہو جاتی ہے۔ مرشد کامل کی تلاش خدا کی تلاش کا نقطہ آغاز ہے۔ حسن و جمال کا پیکر زیبا، حسن و جمال کا پیکر زیبا، روشن پیشانی، سرمگی آنکھیں، دہکتا ہوا چہرہ، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید مسرور رازی شہبازی صاحب کی بلا، مسکرا دے تو فرتے شوق میں لوگ جھوم جائے، واہ کیا کہنے، آنکھیں ٹمٹما دے تو میں خانہ کوثر کی شراب آنکھوں سے ٹپکنے لگے، جن کو ہزاروں شیدائی ہر وقت اپنے جھرمٹ میں لیے رہتے ہیں، جن کے قدموں کے خاک سے لوگ برکتیں حاصل کرتے ہیں، جن کے چہرے کا تیور بدلے تو لالا کے ورق پر شبنم کی نمی ابھر آئے، کرم کا چشمہ پھوٹ پڑے۔ واہ واہ کیا علامہ کہنے، مولانا سید مسرور رازی شہبازی صاحب کی بلا محبتوں کے ساتھ آپ کے حوالے ہو رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عقیدت کے قدم بڑھائیے، شوق کے نگاہ جھکائیے اور اسی انداز میں نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت۔ نہیں، ذرا محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ دیکھیے اس میں بہت سارے لوگ، حضرت علامہ اصغر القادری شیر بہار صاحب کی بلا، اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اسٹڈی، جن کا مطالعہ ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے، بہت سارے ایسے بھی لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے جن کا خیال اور جن کے تہذیب تمدن ہم سے زیادہ بلند ہو، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو نیچے، ہم لوگوں کو کچھ اوپر اس لیے بٹھایا ہے کہ یہ لوگ مان چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں، جو نبی کی تعریف کرتا ہے اس کا مقام بلند ہوا کرتا ہے، جو نبی کا ذکر کرتا ہے اس کا مقام بلند ہوا کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ہمیں اپنے سے بلند جگہ پہ بٹھایا ہے، تو ذرا میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے اور حضرت کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ نہیں، اکبر، ایک ہاتھ امام حسن کی محبت میں، ایک ہاتھ امام حسین کی محبت میں اٹھا کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، شہبازی دولہا، زندہ باد، شہبازی دولہا، زندہ باد، شہبازی دولہا، زندہ باد، شہبازی دولہا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ الفاتحة إلى روح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأمجاد الكرام۔ غوث اعظم بمنی بسر و ساما مددی، قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مددی، سید ما شیخ ما پیران پیر ما توئی، یا معین الدین چشتی دستگیر ما توئی، شہباز خود بغاز فقیرست و ہادیم، مسکی معین غفور کریم است دائمم، مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم، مولانا ایس در صفِ مردان خالقم، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی، یا مولوی المعنوی سیدنا شہباز محمد شیئا للہ، اقض حاجتی اقض حاجتی اقض حاجتی برضاء سرمدی، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔
نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، علماء ملت اسلامیہ، شعراء بارگاہ نبویہ، حاضرین بزم میلاد مصطفیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائی کے ساتھ اور محبت کی سچائی کے ساتھ سچے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ۔ سبحان اللہ۔ وہ ہیں بے مثال کیا اس میں شک، وہ ہیں بے مثال کیا اس میں شک، حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں سبحان دیکھ اللہ۔ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ۔ باواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وکشف الاحزان و جلائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا۔ حضرات گرامی، یہ پہلا موقع ہے آپ کے درمیان حاضری میسر آئی ہے۔ چاہتا تو یہی ہوں کہ یہ پہلی حاضری، یہ پہلی ملاقات اس طرح کی ہو کہ یہ ملاقات یادگار بن جائے، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے ذہنوں میں بھی یاد تازہ رہے، باقی رہے، اور میرے ذہن میں بھی یہ یاد تازہ رہے اور باقی رہے۔ انشاءاللہ۔ علماء کرام کا ایک خوبصورت قافلہ اسٹیج پہ موجود ہے۔ خوبصورت سامعین میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور آپ کی خوبصورت سماعتوں کی دہلیز پہ میں انشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ اترنا چاہوں گا۔ نور ایمان چاہتا ہوں میں، نور ایمان چاہتا ہوں میں، فیض قرآن چاہتا ہوں میں۔ اور یہ صرف میری چاہت نہیں ہے،
بلکہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، یہاں کیا جتنے سنی حضرات ہیں، سب کی چاہت یہی ہوتی ہے، سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ نور ایمان چاہتا ہوں میں، فیض قرآن چاہتا ہوں میں، اے میرے قلب و ذہن کے خالق فکر حسان چاہتا ہوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے قلب و ذہن کے خالق فکر حسان چاہتا ہوں میں جانتا ہوں موسم ٹھنڈا ہے، میں جانتا ہوں فضا ٹھنڈی ہے، میں جانتا ہوں ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی جانتا ہوں کہ موسم کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو، عاشقان مصطفیٰ کا حوصلہ ہمیشہ گرم رہا کرتا ہے۔ موسم کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو، عاشقان مصطفیٰ کا جذبہ ہمیشہ گرم رہا کرتا ہے۔ مجھے چاہیے کہ آپ کا جذبہ اتنا گرم ہو کہ اس سردی کے موسم کی پیشانی پہ بھی پسینے کے قطرات نظر آنے لگیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ گرمی کا موسم نہیں ہے، یہ سردی کا موسم ہے، اور جب موسم سردی کا ہوتا ہے آپ کو گرما گرم چائے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں جو ابھی پلا رہا ہوں یہ چائے سے بھی زیادہ گرم ہے، یہ چائے سے بھی زیادہ گرم ہے، اس لیے کہ میرے پلانے کا مزاج یہ ہے کہ پی لے جو شراب عشق نبی، مرتا ہو تو جینا آ جائے، اے بادہ کشو مانگو یہ دعا، پینے کا قرینہ آ جائے، اے بادہ کشو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولہ، شہبازی دولہ، علماء اہل سنت، سید مسرور راضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پرمیشن تو 12 بجے تک کا ملا ہے، اب میں سوچ میں ہوں کہ میں کس سرکار کی پرمیشن سے بولوں۔ کیا کہنے، ہندوستانی سرکار کی پرمیشن سے بولوں یا مدنی سرکار کی پرمیشن سے بولوں؟ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، محفل تو انہی کی ہے، مجلس انہی کی ہے، میلاد انہی کی منائی جا رہی ہے، اس لیے میں بولوں گا بھی تو اسی سرکار کی پرمیشن سے بولوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، کیا کہنے۔ مگر میرے بولنے کا مزاج یہ ہے کہ جیسا آپ کا ایکشن ہوتا ہے ویسے ہی فقیر کا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا کہنے۔ اور میں آج کی اس محفل کی خطابت کی آخری کڑی کی صورت میں آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں۔ اب اگر میری خطابت کی کڑی سے آپ کی سماعت کی کڑی مل گئی تو انشاءاللہ یہی کڑی ایک خوبصورت لڑی میں بدل جائے گی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ اور میرا یقین بولتا ہے کہ آپ سن لیں تو خوبصورت لڑی ہو جائے گی، اور آقا سن لیں تو یہی بخشش کی گھڑی ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولہ، شہبازی دولہ، نعرہ تکبیر۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ بخشش کی گھڑی بھی ہو جائے گی، اور موسلادھار رحمت کی جھڑی بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جنت ہاتھ پھیلائے کھڑی بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ واہ یا رسول اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اپنی محبتوں کو یوں ہی سمیٹ کر میرے دامن میں ڈالتے رہیے گا، اس لیے کہ مائک تو آپ نے ایسا رکھا ہے، میں اس کے تعلق سے کچھ بولنا نہیں چاہتا۔ مائک کے اندر آج ہیٹر تو کم ہے،
لیکن آپ نے اگر اپنی محبت کا لیٹر بڑھا دیا تو میری تقریر کا میٹر بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گا. پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا بولنے کا مزاج یہ ہے، میں اپنا تعارف اس طرح سے کرانا چاہتا ہوں کہ انداز سخن میرا اے نقطہ ورو سن لو، انداز سخن میرا اے نقطہ ورو سن لو. یا بانگ بلالی ہے یا تیغ ہلالی ہے، یا بانگ بلالی ہے یا تیغ ہلالی ہے، تو انداز یہی رہے گا. اب آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں تاکہ میں اپنی بات آپ کے ذہنوں کے قریب کرنا چاہتا ہوں. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس کائنات تصوف کی روح رواں، رحمت کل جہاں، ہادی انس و جاں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، مختار دو جہاں، محبوب خالق کون و مکان، شہنشاہ کونین، مالک دارین، صاحب قاب قوسین، ہادی سبل، ختم رسول، مولائے کل، نور علی نور، شافع یوم النشور، آمنہ کے دل کا سرور، چراغ شب دہجور، آسمان نبوت کے نیر اعظم، مالک رقاب امم، وصف جن کا نون والقلم، طاؤس مرغزار ایرم، سراپا کرم ہی کرم، ازل کی صبح کے مہر مبین، شبستان ابد کے محجبین، نگاہ کبریا کے نازنی، ظہور شان رب العالمین، بزم وحدت کا مکی، باخبر ہر آنو ہی، رتبہ جس کا بالا ترین، زینت عرش بری، ہادی اہل زمین، نور پیکر بالیقین، محبوب سبحانی، مقیاس برہانی، نور ایمانی، منہاج سبحانی، منہاج ربانی، مقیاس برہانی، خورشید فارانی، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باواز بلند درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بارگاہ خداوندی میں اس طرح دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تیری ملک تو مالک ہے اے خدا میرا، میں تیری ملک تو مالک ہے اے خدا میرا، سکون قلب تو میرا ہے مدعا میرا، اور خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا، خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا. مجھے معلوم ہے یہاں جتنے بھی آئے ہیں اہل سلسلہ ہی بیٹھے ہیں، اہل نسبت ہی بیٹھے ہیں، اہل خانقاہ ہی بیٹھے ہیں، اہل محبت ہی بیٹھے ہیں. کسی نہ کسی بارگاہ سے آپ کی غلامی کا رشتہ جڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی پیر کا آپ نے دامن تھاما ہوا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چونکہ ہم لوگ نسبت والے ہیں اس لیے بڑی قسمت والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولہ، شہبازی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جو نسبت والا ہوتا ہے وہی قسمت والا ہوا کرتا ہے. اس لیے میں تمام سلسلے والوں کی جانب سے نیابت کرتا ہوا یہ شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا، خوشا بلند ہے یہ کتنا سلسلہ میرا. ارے حسین میرا، علی میرا، مصطفیٰ میرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب آج کے دور کے 24 جتنا بھی لگاتے رہیں گلیوں میں پھیرے پر پھیرا، ارے جب حسین میرا، علی میرا، مصطفیٰ میرا تو بچا کیا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولہ، شہبازی دولہ. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ اور ہم اہل خانقاہ ہیں، واہ. اہل سلسلہ ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے کہ ہم اہل سلسلہ کے درمیان نہ تیرا ہے نہ میرا، نہ تیرا ہے نہ میرا، بلکہ جو میرا ہے وہ تیرا، جو تیرا ہے وہ میرا.
اب چاہے سلسلہ کوئی بھی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نظامی ہو، نقش بندی ہو، ابوالعلائی ہو، نظامی ہو، نصیری ہو، سراجی ہو، اشرفی ہو، شہبازی ہو، رضوی ہو، ہمارے درمیان نہ تیرا ہے نہ میرا، اور یہی مزاج تو ہمیں بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کر امام عشق و محبت نے بھی دیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ اور ہو، میں تو کھینچتا ہوا یہاں تک آ چکا ہوں۔ کیا کہنے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ مائک زیادہ کھینچنے والا ہے یا میں زیادہ کھینچنے والا ہوں۔ کیا کہنے؟ واہ فیصلہ آج ہو جائے گا، میگنیٹ کس کے اندر زیادہ ہے۔ واہ سبحان۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی علی سیدنا سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم۔ آواز صرف بڑھا دیجئے۔ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بس ایک جگہ کر کے چھوڑ دو، گوش مالی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں آپ نے سینکڑوں تقریریں سماعت کر رکھی ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میری تقریر سب سے الگ ہوگی، جدا ہوگی، انوکھی ہوگی، نرالی ہوگی، مگر اتنا ضرور کہوں گا نرالی ہو نہ ہو مگر خانقاہ والی ہوگی۔ کیا کہنے؟ واہ واہ حق ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے انتظار، اس لیے کہ ان بچوں نے بلانے کے لیے بہت انتظار کیا، اور میں نے آپ کے درمیان آنے کے لیے بہت انتظار کیا، اس لیے میں نے تقریر کا عنوان بھی منتخب انتظار ہی کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انتظار کے لمحات کتنے شدید ہوتے ہیں، انتظار کی کیفیت بڑی دل نشین ہوتی ہے، انتظار کا مزاج ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ جب آپ کو کسی کا انتظار ہوتا ہے تو جب تک آپ اسے دیکھ نہ لیں، جب تک آپ کی اس سے ملاقات نہ ہو جائے، جب تک آپ اسے حاصل نہ کر لیں، جب تک آپ اسے پا نہ لیں، انتظار بڑھتا ہی جاتا ہے، قرار نہیں ملتا ہے۔ آپ نے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا تو جب سے تاریخ لی گئی آپ کو انتظار تھا، جب سے اعلان کیا گیا انتظار بڑھتا ہی گیا، جب سے آنے کی تاریخ قریب آتی گئی انتظار شدید ہوتا گیا، انتظار کے لمحات بڑھتے چلے گئے، انتظار کی کیفیت بڑھتی چلی گئی۔ میں نے بھی یہاں آنے کے لیے انتظار کیا، انتظار کی کیفیت بڑی دل نشین ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک علاقے کے اندر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی تو تمام علاقے والوں کو انتظار رہا، تمام اس علاقے والے کو انتظار رہا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایک میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والے علاقے والوں نے انتظار کیا تو جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہے اس مصطفیٰ کا انتظار بھی تو ساری کائنات مل کر کر رہی تھی۔ 12 ربیع الاول کا انتظار ساری کائنات نے مل کر کیا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے، میلاد مصطفیٰ کا لمحہ وہ لمحہ ہے کہ ہر نظر انتظار کرتی نظر آتی ہے، ہر زبان انتظار کرتا نظر آتا ہے، ہر دل انتظار کرتا نظر آتا ہے، ہر دھڑکن انتظار کرتا
کرتی نظر آتی ہے، ہر لمحہ انتظار کرتا نظر آتا ہے، ہر عہد انتظار کرتا نظر آتا ہے۔ اس انتظار کا عالم عجیب ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا انتظار تو ایسا انتظار ہے کہ فقط انسانوں ہی کو انتظار نہیں ہے، فقط بشر کو ہی انتظار نہیں ہے، فقط آدمی کو ہی انتظار نہیں ہے، ارے یہ انتظار تو ایسا ہے کہ کعبہ بھی انتظار کر رہا ہے، صفا و مروہ کی چوٹیاں بھی انتظار کر رہی ہیں، طائف کے سنگریزے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس انتظار کا عالم تو یہ ہے کہ غار حرا بھی انتظار میں ہے، غار ثور بھی انتظار میں ہے، مکہ کی وادیاں بھی انتظار میں ہے، مدینے کا علاقہ بھی انتظار میں ہے۔ اور یہیں پہ رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتظار ایسا انتظار ہے کہ مدینے کا علاقہ بھی انتظار میں ہے اور مکے کا سوراخا بھی انتظار میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولم، شہبازی دولم، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انتظار بڑا ہی عجیب انتظار ہے، انتظار کی کیفیت بڑی دل نشین ہوتی ہے۔ اے مالک و مولا، آخر وہ روح کائنات کب آئے گا؟ آخر وہ جانے کائنات کب آئے گا؟ آخر وہ حاصل کائنات کب آئے گا؟ انتظار کر رہا ہے، صدیق اکبر کا دل اسی کا انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہی ہے فاروق اعظم کی نگاہ اسی کا انتظار کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے عثمان کی حیا اسی کا انتظار کر رہی ہے، علی کی ولا اسی کا انتظار کر رہی ہے، انتظار ہے فاطمہ کی طہارت کو اسی کا انتظار ہے، حسن کی امامت کو اسی کا انتظار ہے، حسین کی شہادت کو اسی کا انتظار ہے، زین العبا کی عبادت کو اسی کا انتظار ہے، حضرت باقر کی کرامت کو اسی کا انتظار ہے، جعفر صادق کی صداقت کو اسی کا انتظار ہے، سعد و سعید کی سعادت کو اسی کا انتظار ہے، طلحہ و زبیر کی رفاقت کو اسی کا انتظار ہے، بلال کی محبت کو بھی انتظار ہے، اویس کی فرقت کو بھی انتظار ہے، صداقت بھی انتظار میں، عدالت بھی انتظار میں، شجاعت بھی انتظار میں، ولایت بھی انتظار میں، فصاحت بھی انتظار میں، بلاغت بھی انتظار میں، ملاحت بھی انتظار میں، نظافت بھی انتظار میں، انتظار ہے شافعیت کو بھی انتظار ہے، مالکیت کو بھی انتظار ہے، حنبلیت کو بھی انتظار ہے، حنفیت کو بھی انتظار ہے، انتظار ہے قادریت کو بھی انتظار ہے، چشتیت کو بھی انتظار ہے، سہروردیت کو بھی انتظار ہے، فردوسیت کو بھی انتظار ہے، انتظار کر رہی ہے، شریعت بھی انتظار میں ہے، طریقت بھی انتظار میں ہے، معرفت بھی انتظار میں ہے، حقیقت بھی انتظار میں ہے، بلکہ کہا جائے کہ حقیقت کو بھی انتظار ہے اور قرآن کی ایک ایک آیت کو بھی انتظار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولم، شہبازی دولم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ۔ آج کے انتظار کا عالم بڑا ہی عجیب ہے۔ اے خدا وہ جانے کائنات کب آئے گا؟ اے خدا وہ روح کائنات کب آئے گا؟ اے خدا وہ حاصل کائنات کب آئے گا؟ ساری کائنات انتظار کر رہی ہے، ساری کائنات انتظار میں ہے، پھولوں کی مہک کو بھی انتظار ہے، کلیوں کی چٹک کو بھی انتظار ہے، شیشوں کی چنک کو بھی انتظار ہے، بچوں کی ہمک کو بھی انتظار ہے، شبنم کی ٹپک کو بھی انتظار ہے، شعلوں کی لپک کو بھی انتظار ہے، پلکوں کی چھپک کو بھی انتظار ہے، انتظار ہے، انتظار ہے، انابت آدم کو بھی انتظار ہے، تنفیس شیس کو بھی انتظار ہے، خلت خلیل کو بھی انتظار ہے، ذبیحہ اسماعیل کو بھی انتظار ہے، انتظار ہے، انتظار ہے، محی الدین کو بھی انتظار ہے، معین الدین کو بھی انتظار ہے، قطب الدین کو بھی انتظار ہے، مخدوم احد الدین کو بھی انتظار ہے، انتظار ہے، صبح کو بھی انتظار ہے، شام کو بھی انتظار ہے، رات کو بھی انتظار ہے، بلکہ کہا جائے دن بھی انتظار میں ہے، مکمل دین بھی انتظار میں ہے، اہل دین بھی انتظار میں ہے، انبیاء و مرسلین بھی انتظار میں ہے، اور جبریل امین بھی انتظار میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولم، شہبازی دولم،
سید مزرور رازی صاحب قبلہ، واہ سبحان اللہ۔ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، اے خدا وہ جانے کائنات کب آئے گا، اے خدا وہ روح کائنات کب آئے گا، اے خدا وہ حاصل کائنات کب آئے گا۔ سب کو انتظار ہے، ایسا نہیں کہ فقط یہیں کے لوگ انتظار کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی ایک صوبہ والے کو انتظار ہے، ایسا بھی نہیں ہے کسی ایک ملک والے کو انتظار ہے۔ ارے مصطفیٰ کی آمد کا انتظار تو ایسا انتظار ہے کہ ہندوستان والوں کو بھی انتظار ہے، پاکستان والوں کو بھی انتظار ہے، افغانستان والوں کو بھی انتظار ہے، چائنا جاپان والوں کو بھی انتظار ہے، بہارستان والوں کو بھی انتظار ہے، خارستان والوں کو بھی انتظار ہے، مرغستان والوں کو بھی انتظار ہے، حد تو یہ ہے کہ قبرستان والوں کو بھی انتظار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولہ، شہبازی دولہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انتظار بڑا ہی عجیب ہے، یہ انتظار بڑا ہی دل نشین ہے۔ اے خدا وہ جانے کائنات کب آئے گا، وہ روح کائنات کب آئے گا، وہ درد کا درما کب آئے گا، وہ دکھی دلوں کو مرہم عطا کرنے والا کب آئے گا، وہ گالیوں کے بدلے میں قبا عطا کرنے والا کب آئے گا، وہ پتھروں کے بدلے میں دعائیں دینے والا کب آئے گا۔ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، ہواؤں کی سرسراہٹ کو بھی انتظار، بجلیوں کی چمچماہٹ کو بھی انتظار، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کو بھی انتظار، ستاروں کی جھلملاہٹ کو بھی انتظار، لبوں کی تھر تھراہٹ کو بھی انتظار، قدموں کی آہٹ کو بھی انتظار۔ انتظار ہے، اقرار کو بھی انتظار ہے، انکار کو بھی انتظار ہے، نشیب کو بھی انتظار ہے، فراز کو بھی انتظار ہے، غریب نواز کو بھی انتظار ہے، شاہ شہباز کو بھی انتظار ہے، حجاز کو بھی انتظار ہے، شیراز کو بھی انتظار ہے، محمود کو بھی انتظار ہے، ایاز کو بھی انتظار ہے، سوس کو بھی انتظار ہے، گداز کو بھی انتظار ہے، بلکہ کہا جائے نماز کو بھی انتظار ہے اور نیاز کو بھی انتظار ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ حق اے ہے۔ خدا آخر وہ آنے والا کب آئے گا، وہ جانے مسیحا کب آئے گا، وہ روح کائنات کب آئے گا، وہ دکھی دلوں کا سہارا کب آئے گا، وہ بے کسوں کا کس کب آئے گا، وہ بے بسوں کا بس کب آئے گا۔ ہر آدمی انتظار میں ہے، سارے کے سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، ساری کائنات انتظار کر رہی ہے، غریبوں کی آہیں بھی انتظار میں ہیں، بلبلاتی آنکھیں بھی انتظار میں ہیں، ڈبڈباتی آہیں بھی انتظار میں ہیں، ہر کسی کو انتظار، نسیم کو بھی انتظار ہے، شمیم کو بھی انتظار ہے، صحرا کو بھی انتظار ہے، گلشن کو بھی انتظار ہے، بہار کو بھی انتظار ہے، خزاں کو بھی انتظار ہے، دریا کو بھی انتظار ہے، دریاؤں کی روانی کو بھی انتظار، موجوں کی طغیانی کو بھی انتظار، آبشاروں کے ترنم کو بھی انتظار، کوثاروں کی گونج کو بھی انتظار، جوئے بار کی نغمگی کو بھی انتظار، مرغزار کی تازگی کو بھی انتظار، کہکشاں کے جمال کو بھی انتظار، سریا کی ہنسی کو بھی انتظار، ناہید کے قہقہے کو بھی انتظار، انجم کی مسکراہٹ کو بھی انتظار، زحل کی پکار کو بھی انتظار۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ملن اور جدائی کو بھی انتظار ہے اور خدا کی ساری خدائی کو بھی مصطفیٰ کا انتظار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہبازی دولہ، شہبازی دولہ، نعرہ تکبیر، واہ سبحان اللہ۔ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، آخر کس کا انتظار ہے، کون آنے والا ہے، کس کا انتظار ہے کہ سب محو نظارہ، سب محو جستجو، سب محو تمنا، سب محو آرزو، آخر کون آ رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر عالم تصور میں پوچھا، اے مکہ کی وادیوں تمہیں کس کا انتظار ہے، اے مدینہ کے علاقوں تمہیں کس کا انتظار ہے، اے کعبہ کے پتھروں تمہیں کس کا انتظار ہے۔ مکہ کی وادیوں نے کہا ہمیں سکون کا انتظار
انتظار ہے، کعبہ کے پتھروں نے کہا ہمیں قرار کا انتظار ہے، مدینہ کی فضاؤں نے کہا ہمیں چین کا انتظار ہے، لیکن کون چین بن کر آ رہا ہے جس کے لیے تم اتنے بے چین نظر آ رہے ہو، وہ بھی دن رین نظر آ رہے ہو؟ کہا یہ تو نہیں معلوم ہے مگر اتنا جانتے ہیں کہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ مالک کونین بن کے آ رہا ہے، حاصل دارین بن کر آ رہا ہے، ٹوٹے دلوں کا چین بن کر آ رہا ہے، صاحب کعبہ قوسین بن کر آ رہا ہے، جد الحسن والحسین بن کے آ رہا ہے، ام محبوب رب المشرقین بن کے آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہبازی دولہ، شہبازی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ کس کا انتظار ہے؟ کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ آخر کون آنے والا آ رہا ہے؟ کون آنے والا آ رہا ہے؟ کس کا انتظار ہے؟ کہا یہ تو معلوم نہیں ہے مگر اتنا جانتے ہیں کہ ہر بربادی کے بعد آبادی آیا کرتی ہے، ہر تباہی کے بعد کاشانے آباد ہوا کرتے ہیں، ہر خزاں کے بعد بہار ضرور آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ضرور آتا ہے، ہر شب دیجور کے غرور کو چکنا چور کرنے کے لیے صبح کا چہرہ ضرور نمودار ہوتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو غریبوں کی آہیں فریادی بن چکی ہیں، بیواؤں کی سسکیاں فریادی بن چکی ہیں، بچوں کی آہیں فریادی بن چکی ہیں، پورا زمانہ کرب کے عالم میں ہے، بے چینی کے عالم میں ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی، کوئی آنے والے کا انتظار کر رہا ہے، بے قراری ہی بے قراری ہے، اضطرابی ہی اضطرابی ہے۔ توریت والے انجیل والے سے پوچھ رہے ہیں، انجیل والے زبور والے سے پوچھ رہے ہیں اس آنے والے کے بارے میں کچھ پتا ہے تو بتاؤ، سب یہی کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہاں وہ آئے گا، ضرور آئے گا، آئے گا ضرور آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو سارے جہاں پہ چھائے گا، سارا عالم نور میں نہائے گا، رحمت ہن برسائے گا، گنہگاروں کو کملی میں چھپائے گا، بت پرستوں کو باخدا بنائے گا۔ وہ آنے والا، آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو رحمتوں کے رنگ لائے گا، عبادتوں کے ڈھنگ لائے گا، محبت کے ترنگ لائے گا، جذبات کے امنگ لائے گا۔ ارے جب وہ آئے گا تو اس طرح آئے گا کہ ادھر سے سنگ برستا جائے گا، ادھر سے اس کی رحمت کا رنگ برستا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولہ، شہبازی دولہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آنے والا آ رہا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے، مگر کب آئے گا، کس طرح آئے گا یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک ضعیفہ آنسوؤں کے قافلے کو روک کر پوچھتی ہے یا خدا آخر وہ آنے والا کب آئے گا؟ زمین میں گاڑی جانے والی بچی ٹھہر کے پوچھتی ہے اے خدا وہ آنے والا کب آئے گا؟ کعبہ ننگوں کے طواف کے درمیان پوچھتا ہے اے خدا وہ آنے والا کب آئے گا؟ صفا و مروہ کی وادیاں انگڑائی لے کر پوچھتی ہیں اے خدا آخر وہ آنے والا کب آئے گا؟ مگر جیسے کوئی کہہ رہا ہو ارے وہ آئے گا، ضرور آئے گا، یقین رکھو آئے گا، بال یقین آئے گا۔ یہ بتانے والے سب ہیں کہ وہ آئے گا، مگر یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ آخر کب آئے گا۔ اب یہیں پہ رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ سب سے پوچھا جا رہا تھا اس لیے سب نہ بتا سکے، اگر رب سے پوچھا جاتا تو رب ضرور بتا دیتا کہ وہ کب آئے گا، کس طرح آئے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آنے والا آ رہا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے، اور آپ نے بھی اسی آنے والے کے اہتمام کے لیے یہ میلاد کی محفل سجائی ہے، یہ قمقمے لگا ڈالے ہیں۔ حضرت سالک کو آپ نے ان کی خدمت کے لیے بلا لیا ہے، اور جنید رضا کو ان کی مدحت کے لیے بلا لیا ہے، اور اس فقیر کو ذکر سیرت کے لیے بلا لیا ہے۔ خدا بھی میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کر رہا تھا تو لمحوں میں نہیں کر رہا تھا، برسوں میں نہیں کر رہا تھا، صدیوں میں نہیں کر رہا تھا، ارے وہ تو ازل سے انتظام کر رہا تھا اور اب تک انتظام ہوتا جا رہا۔ سبحان
سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. آنے والا آ رہا ہے. اور ذرا انتظام خدا تو دیکھو, انتظام خدا بندی تو دیکھو. ہاں وہ جانے والا جائے گا, مگر اس جانے والے سے پہلے اس کے آنے کا ڈنکا بجایا جائے گا. آنے کا ڈنکا بجایا جائے گا. آدم جاؤ, اس کے آنے کا ڈنکا بجاؤ. موسیٰ جاؤ, اس کے آنے کا ڈنکا بجاؤ. عیسیٰ جاؤ, اس کے آنے کا ڈنکا بجاؤ. ذوالکفل جاؤ, آنے کا ڈنکا بجاؤ. دانیال جاؤ, آنے کا ڈنکا بجاؤ, تاکہ دنیا یہ جان لے کہ جب ڈنکا بجانے والے اتنے لاجواب ہیں تو آنے والا کتنا بے مثال ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شہبازی دولہ, شہبازی دولہ. سبحان اللہ. وہ آنے والا آ رہا ہے, آنے والا آ رہا ہے, آنے والا آ رہا ہے, مگر کب آئے گا, کب آئے گا؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں. اچانک زمانے نے کروٹ بدلا, غلاف کعبہ کی رنگت بدلنے لگی, تازہ نسیم و شمیم کے جھونکے چلنے لگے, مدینے کی گلیاں عطربار ہو گئیں, رحمت کی گھٹائیں سایہ دار ہو گئیں, ظلمات شب شرمسار ہو گئیں, زلف سحر ترہ دار ہو گئیں. سب نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا, آخر کیا ہونے والا ہے؟ سب یہی بتا رہے ہیں, لگتا ہے ضرور کچھ ہونے والا ہے, مگر معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے, معلوم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. مدینہ نے خانہ کعبہ سے پوچھا, کعبہ نے حتیم سے پوچھا, حتیم نے صفا سے پوچھا, صفا نے مروہ سے پوچھا, مروہ نے غار ثور سے پوچھا, غار ثور نے غار حرا سے پوچھا, غار حرا نے سرزمین مکہ سے پوچھا, زمین نے آسمان سے پوچھا, پہلے نے دوسرے سے پوچھا, دوسرے نے تیسرے سے پوچھا, تیسرے نے چوتھے سے پوچھا, چوتھے نے پانچویں سے پوچھا, پانچویں نے چھٹے سے پوچھا, چھٹے نے ساتویں سے پوچھا, آسمان نے عرش سے پوچھا, عرش نے عرش اعظم سے پوچھا, عرش اعظم نے سدرۃ المنتہا سے پوچھا, یہاں نے وہاں سے پوچھا, وہاں نے کہاں سے پوچھا, کہاں نے جہاں سے پوچھا, جہاں نے نہاں سے پوچھا, نہاں نے آیا سے پوچھا, آیا نے مکان سے پوچھا, اب مکان نے لا مکان سے پوچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہر کوئی پوچھتا چلا جا رہا ہے, کچھ ہونے والا ہے کیا؟ سب کا جواب یہی ہے, لگتا ہے ضرور کچھ ہونے والا ہے, مگر معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے, پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھتا جا رہا ہے, پوچھتا چلا جا رہا ہے, اے ناہید تو بتا کچھ ہونے والا ہے؟ کہا معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے. اے چاند تو بتا کچھ ہونے والا ہے؟ کہا لگتا ہے ضرور کچھ ہونے والا ہے, اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. اے چاند تو جہاں پہ ہے وہیں پہ ٹھہرا رہے. اے سورج تو بتا کچھ ہونے والا ہے؟ کہا لگتا ضرور کچھ ہونے والا ہے, اس لیے کہ مجھ سے کہا گیا ہے اے سورج تو اپنی زرتاب کرنوں کو سمیٹے رہے, صبح ایک کنارے پہ ٹھہری رہے, شام دوسرے کنارے پہ ٹھہری رہے. لگتا ہے ضرور کچھ ہونے والا ہے. اے انجم تو بتا دے معلوم نہیں ہے, کہکشاں تو بتا دے معلوم نہیں ہے, سریا تو بتا دے معلوم نہیں ہے, ناہید تو بتا دے معلوم نہیں ہے. ذرے نے قطرے سے پوچھا, قطرے نے تارے سے پوچھا, تارے نے سیارے سے پوچھا, سیارے نے ماہ پارے سے پوچھا, ماہ پارے نے رحمت کے دھارے سے پوچھا, رحمت کے دھارے نے جنت کے نظارے سے پوچھا. سب پوچھ پوچھ کر تھکتے چلے جا رہے ہیں. آخر میں نے بڑھ کر عالم تصور میں 1400 سال آگے جا کر پوچھ ہی لیا, اے زمین تو بتا کیا ہونے والا ہے؟ فلک تو بتا کیا ہونے والا ہے؟ ملک تو بول کیا ہونے والا ہے؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا. زمین بولی کہ سردار پیمبر آنے والا ہے, ملک بولا خدا کا خاص دلبر آنے والا ہے, کہا حوروں نے جگ میں بندہ پرور آنے والا ہے, اور خدا بولا جو پردے میں تھا وہ پردے کے باہر آنے والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شہبازی دولہ, شہبازی دولہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اور یہیں پہ ٹھہر کر
ज़या शहबाजी की ज़बान कह उठी, वो शहनशाह वो नबियों का इमाम आया है जिस पे अल्लाह का बरजस्ता सलाम आया है। बज़्म लौलाक की तमहीद की तकमील हुई, वजह कुन खत्म रसूल खैर अनाम आया है, वजह कुन खत्म रसूल खैर अनाम आया है। अब वो आने वाला आ चुका है, आने वाला आ गया है। रहमत की घटाएं हैं कि घिर घिर के चली आ रही हैं, सहाबे रहमत है कि बरसता ही चला जा रहा है, कायनात है कि अपने तेवर बदलती ही चली जा रही है। मैंने आगे बढ़कर देखा, हजरत आमना की गोद में एक प्यारा सा बच्चा नजर आया। मैंने आगे बढ़कर पूछ लिया, ये बच्चा कौन है? कहा पहचानता नहीं है, यही तो नबियों का सरदार है, यही तो महबूबे परवरदिगार है, यही वकारे काबा है, यही रश्के मदीना है, यही जाने कायनात है, यही हासिले जिंदगी है, यही आबरूए बंदगी है, यही अहले इश्क की मीरास है, यही मोहब्बत का खजाना है, यही अमीर कारवाने हुस्न है, यही वद्दोहा का चेहरा है, यही वल्लैल के गेसू है, यही माज़ाक की आंखें हैं, यही यासीन के दंदा हैं, यही ताहा का कदे ज़ेबा है, यही वलफज्र की पेशानी है। हमने कहा अच्छा यही पेशानी है, यही पेशानी है जो अबू जहल के लिए बाइस परेशानी है, बाइस परेशानी है। जवाब मिला हाँ हाँ यही पेशानी है जो अबू जहलियों के लिए बाइस परेशानी है, मगर सुन्नियों के लिए खुदा की मेहरबानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना निराला बच्चा, इतना अनोखा बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, इतना लाजवाब बच्चा। हमने कहा अरे ये फकत निराला ही नहीं है, क्या कहने, वाह वाह। ये फकत निराला ही नहीं है, गौर से तो देख, निराला भी है और सबसे आला भी है, निराला भी है, सबसे आला भी है, मगर कितना आला है, कितना आला है। हमने कहा इतना आला कि गले में कुरान का हाला, जमीन से आसमान तक बोल बाला, फर्श से अर्श तक जाने वाला। अरे इतना आला जिसके लिए सुभान रब्बी अला सैयदीना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। गोद में बच्चा है, बच्चा भी है और सबसे सच्चा भी है। वाह क्या कहने, बेशक, वाह वाह। बच्चा भी है और सबसे सच्चा भी है। इतना इतना सच्चा कि जो उसके साथ हो जाए वो सच्चों का सच्चा कहला रहा है, जो उसके साथ हो जाए सिद्दीक़ अकबर कहला रहा है। अब जहन में सवाल आया, या खुदा जब साथ होने वाले की शान सिद्दीक़ अकबर है तो जिसके साथ सिद्दीक रहे उसकी शान क्या होगी? जवाब मिला मसरूर, अरे साथ रहने वाला सिद्दीक़ अकबर कहलाता है और जिसके साथ सिद्दीक रहे उसकी शान फकत अल्लाह अकबर जानता है, उसकी शान फकत अल्लाह अकबर जानता है। तो ये बच्चा है जो सबसे सच्चा भी है और सबसे अच्छा भी है, सबसे सच्चा भी है, सबसे अच्छा भी है। इतना अच्छा कि नबियों में वही अच्छा नजर आए, रसूलों में वही अच्छा नजर आए, कुदसियों से वही अच्छा नजर आए, हूरों से वही अच्छा नजर आए, गिल्मा से वही अच्छा नजर आए, मलाइका से वही अच्छा नजर आए। बल्कि इतना अच्छा है कि खुदा के बाद अगर कोई अच्छा है तो यही अच्छों का अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इतना अच्छा कि फाजिले बरेलवी की जबान कहती है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ए हजरत आमना, आपकी गोद में जो बच्चा है, हमने आगे बढ़कर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से पूछ लिया, ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब आखिर बताएं तो सही ये कौन सा बच्चा है? क्या कहने, कौन सा बच्चा है? कहा मसरूर ये कैसे कह दूं कि ये मेरा पोता आया है।
کیا کہنے؟ واہ یہ میرا پوتا آیا ہے. ہم نے پوچھا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہا اس لیے کہ ہر دادا کو اپنے پوتے کو دیکھنے کی پوری اجازت رہا کرتی ہے. جس طرح چاہے دیکھے، جب چاہے دیکھے، جس زاویے سے چاہے دیکھے، جس اینگل سے چاہے دیکھے. مگر یہ کون آ گیا ہے آمنہ کی گود میں کہ خبردار دادا ہو ابھی نہیں دیکھ سکتے ہو، چچا ہو ابھی تم بھی نہیں دیکھ سکتے ہو، ماں ہو ابھی تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو. تب کون دیکھے گا؟ کہا پہلے قدسی دیکھیں گے، پہلے ملک دیکھے گا، اہل فلک دیکھے گا، جھلک پہ جھلک دیکھے گا، لپک لپک کے دیکھے گا، اور ذات خدا تلک دیکھے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے حضرت آمنہ، آپ کی گود میں جو آنے والا بچہ آیا ہے، کیا آپ نے کبھی کچھ دیکھا؟ کہا میں تو کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی، میں نے اتنا ہی دیکھا کہ ایک نور کا ٹکڑا آیا اور آنے والے بچے کو اپنی آغوش میں چھپا لیا. اس کے آگے میں کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی. لیکن اے حضرت آمنہ، کچھ کیفیت تو بیان ہو، کچھ حالات سے باخبر تو کریں، آخر کچھ تو دیکھا ہوگا. کہا ہاں میں نے اتنا دیکھا کہ اس آنے والے بچے کے نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، بصرہ کے علاقوں کو دیکھ لیا، حوروں کی قطاروں کو دیکھ لیا، ملائکہ کی انجمن کو دیکھ لیا، نبیوں کے ہجوم کو دیکھ لیا. اور میں نے اتنا دیکھا جبریل امین آئے ہیں، 3 جھنڈے لے کر آئے ہیں. ایک مشرق میں لگایا گیا ہے، ایک مغرب میں لگایا گیا ہے، ایک کعبہ کی چھت پہ نصب کیا گیا ہے. اب ہمیں ذہن مل گیا میلاد مصطفیٰ پر جھنڈے لگانے کا حکم دینا یہ سنت الہیہ ہے، اور جھنڈے لگانا سنت ملائکہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولہ، شہبازی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قربان جاؤ، آج کا سنی مسلمان کتنا خوش نصیب ہے کہ ایک ساتھ 2 سنتوں پہ عمل کر رہا ہے. سنت الہیہ بھی ادا کر رہا ہے، سنت ملائکہ بھی ادا کر رہا ہے. اے حضرت آمنہ، یہ تو بتائیں آپ نے کیا پہلے بھی دیکھا تھا؟ کہا نہیں، پہلے تو میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا. اب ہمیں ذہن مل گیا کہ اے حضرت آمنہ، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی گود میں آنے والے لال کا کمال ہے، جس نے آمنہ کو بھی مالا مال کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کہہ لینے دو کہ جو نبی اپنے بچپن میں اتنا دکھاتا ہے، اس نے اپنی 63 سالہ مقدس زندگی میں کتنا دکھایا ہوگا. ارے جو نبی انڈر گراؤنڈ رہ کر اتنا دکھاتا ہے، وہ اوور گراؤنڈ رہ کر کتنا دکھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کتنا دکھائے گا. آنے والا بچہ آ گیا، آنے والا بچہ آ گیا، مگر اس انداز سے آیا کہ آتے ہی کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز نظر آ رہا ہے، سجدہ ریز نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ وہ جان رہا تھا کہ جب ہم یہاں نہیں آئے تھے تو کہیں مجھے مسجود ملائکہ بنا کر رکھا گیا تھا. اب جو یہاں بھیجا ہے تو ساجد بنا کر بھیجا گیا ہے، ساجد بنا کر بھیجا گیا ہے. سجدے کی حالت میں ہے اور امتی کی صدائیں ہیں، امتی کی صدائیں ہیں. ہماری نگاہوں نے تو دیکھا ہے آنے والا جو آیا ہے تو امتی کہتا آیا ہے، اور دنیا سے گیا ہے تو بھی امتی کہتا گیا ہے. مصطفیٰ آئے امتی کہتے ہوئے، دنیا سے گئے امتی کہتے ہوئے. مگر اے امتی تو بتا، تو نے مصطفیٰ کو کتنا چاہا؟
क्या कहना है? मुस्तफा ने तुझे दिन रात चाहा, तूने मुस्तफा को कितना चाहा, कितना चाहा? तो चाहने वालों ने जवाब दिया, अरे मियाँ, चाहने वालों ने इतना चाहा कि घर में रेत पे सोते रहे मगर मुस्तफा को चाहा, पत्थर से दबाए जाते रहे मगर मुस्तफा को चाहा, अरब की जमीन पे खजूर की छालें गले में डालकर खींचा जाता रहा मगर मुस्तफा को चाहा। चाहने वाले ने इतना चाहा है, चाहने वाले ने इतना चाहा है, चाहने वाले ने इतना चाहा है कि अगर मेरा नबी रास्ते से गुजरे और आपकी चादर मुबारक किसी कांटे में उलझ जाए तो चाहने वाला जब भी रास्ते से गुजरे जानबूझकर अपनी चादर को कांटों में उलझाता चला जाए। चाहने वाले ने इतना चाहा कि नबी ने किसी मशकीज़े से मुंह लगाकर एक मर्तबा पानी पी लिया तो बार बार उसी मशकीज़े के मुंह को धोकर पीता चला गया। चाहने वाले ने इतना चाहा कि रास्ते से गुजरते हुए अगर मेरा नबी किसी कुएं के मुंडेर पे बैठ जाए तो चाहने वाला जब भी गुजरे कुएं के मुंडेर पे बैठकर सुन्नते रसूल को अपनाता नजर आए। चाहने वाले ने इतना चाहा कि नबी के गुसाले पर टूटता नजर आया। चाहने वाले ने इतना चाहा कि अगर अपनी दस्तार में नबी का मुंह मुबारक रख ले और दौराने जंग दस्तार गिर जाए तो दुश्मनों की तलवार से बेखौफ हो जाए और दस्तार ढूंढता नजर आए। चाहने वालों ने इतना चाहा है, चाहने वालों ने इतना चाहा, बद्र में चाहा उन्हीं को चाहा, ओहद में चाहा उन्हीं को चाहा, खैबर में चाहा उन्हीं को चाहा, खंदक में चाहा उन्हीं को चाहा, करबला में चाहा उन्हीं को चाहा, इतना चाहा, इतना चाहा। अली अकबर की जवानी कटती रही मगर मुस्तफा को चाहा, अली असगर का बचपन लुटता रहा मगर मुस्तफा को चाहा, सकीना प्यास से तड़पती रही मगर मुस्तफा को चाहा, कासिम का सर जुदा होता रहा मगर मुस्तफा को चाहा, अब्बास के बाजू कटते रहे मगर मुस्तफा को चाहा। चाहने वालों ने इतना चाहा, इतना चाहा, सुबह चाहा उन्हें चाहा, शाम चाहा उन्हें चाहा, दिन चाहा उन्हें चाहा, रात चाहा उन्हें चाहा, इतना चाहा, इतना चाहा कि हर वक्त यही चाहा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। चाहने वाले ने इतना चाहा है, इतना चाहा है कि हमेशा यही कहता रहा, ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जबीने शौक तेरे संगे आस्था के लिए, ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए, इसे तो रखा है सरकारे दो जहां के लिए। चाहने वाले ने इतना चाहा कि कहता रहा, चैन तुमसे, करार तुमसे है, मेरे दिल की बहार तुमसे है। चाहने वाले ने इतना के कहता रहा, तीरो तफंग दशना ओ खंजर सलीबो दार, डरते नहीं किसी से मोहम्मद के जानिसार, माँ है हमारी उम्मे हमारा सिजी वकार, हम हैं अबू दजाना ओ तलहा की यादगार, हम मुफ्ती ओ फकीह नहीं मान लेते हैं, नामों से मुस्तफा पे मगर जाने देते हैं। चाहने वाले ने इतना चाहा कि यही कहता रहा, लाखों दुरूद ऐसे पैगंबर के नाम पर जो हरफे ला तखब से बनाता हुआ निडर, एक जावेदा हयात की भी दे गया खबर, यानी खुदा की राह में कट जाए सर अगर, हमको यकीन है कभी मरते नहीं हैं हम और इसलिए किसी से भी डरते नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। चाहने वाले ने इतना चाहा, इतना चाहा, मगर आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस बेमिसाल नबी के ताल्लुक से, उस लाजवाब नबी के ताल्लुक से ये अकीदा बयान करें कि नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। हमने कहा वो कहने वाले नादान, क्यों हो रहा इतना हैरान और परेशान? किस तरह तूने उन्हें कहा अपनी तरह?
किस तरह कहा इस तरह, मगर किस तरह कहा इस तरह कि हमारी भी आंखें दो हैं, मुस्तफ़ा की भी दो हैं, हमारे भी कान दो हैं, मुस्तफ़ा के भी दो हैं, हमारी भी नाक एक है, मुस्तफ़ा की भी एक है, हमारे पास भी एक चेहरा है, मुस्तफ़ा के पास भी एक है। इस तरह हमने कहा उन्हें अपनी तरह। हमने कहा अगर तू इस तरह उन्हें कहता है अपनी तरह, तो ये भी तो देख कुरान उन्हें कहता है किस तरह, कुरान उन्हें कहता है किस तरह। अगर तू उस तरह होता तेरा चेहरा भी वद्दुहा होता, अगर तू उस तरह होता तेरी जुल्फें भी वल्लैल होती, अगर तू उस तरह होता तेरी आंखें भी मजाक होती, अगर तू उस तरह होता तेरे दंदा भी यासी होते, अगर तू उस तरह होता तेरी चादर भी मुद्दस्सिर होती, अगर तू उस तरह होता तेरा खड़ा होना भी ताहा होता, अगर तू उस तरह होता तेरा सफर भी सुबहानल्लज़ी असरा होता, अगर तू उस तरह होता तेरी नजदीकी भी काबा कौसैन अदना होती। मगर नहीं है तू उस तरह, नहीं है तू उस तरह। तेरा चलना ये है कि तू चलता है तो इंसान कहलाता है, बोलता है इंसान कहलाता है, झुकता है इंसान कहलाता है, जागता है इंसान कहलाता है, सोता है इंसान कहलाता है। मुझे कह लेने दिया जाए कि जब तू सोने में उनके जैसा ना हुआ तो होने में उनके जैसा कहां से होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब सोने, और ये सोना कोई चांदी वाला सोना नहीं है, क्या कहने, ये सोना अरे उनका सोना, उनका सोना कि वो सोए, इधर सोए उधर कुर्बे खुदा में होए, इधर सोते हैं उधर कुर्बे खुदा में होते हैं। तो जब कोई सोने में नबी के जैसा ना हुआ तो होने में उनकी तरह कहां से हो सकता है। अरे ओ नादान, तू खामखा हो रहा है परेशान। तू चले तो इंसान, बोले तो इंसान, मुस्कुराए तो इंसान, और मेरा मुस्तफा चले तो कुरान, बोले तो कुरान, मुस्कुराए तो कुरान, जागे तो कुरान, सोए तो कुरान। अरे तेरी हर अदा अदाए इंसानी कहलाए, मुस्तफा की हर अदा आयत कुरान ही बन जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अपनी तरह कहने वाले, अपनी तरह कहने वाले मेरे फकत एक सवाल का जवाब दे दे। नबी को अपनी तरह कह रहा है, मैं तुझे चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं। अरे नबी की बात तो छोड़ दे, मेरा नबी जिस शहर मक्का में आया है कोई उस मक्का का जवाब? वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। है कोई जवाब? अगर मक्का का जवाब होता तो ये धक्का पे धक्का काहे को खाता? वाह, क्या कहने, वाह। अब हमें जहन मिल गया कि जो गलियों में खाता फिरे, धक्के पे धक्का, नजर आए हक्का बक्का, हर जगह दिखता रहे भौचक्का, अकीदे का जो ठहरे उचक्का, समझ लेना 24 है पक्का। क्या, वाह। या रसूल अल्लाह, वाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। 24 है पक्का। और यहीं पे ठहर कर एक जुमला का और इजाफा कर देना चाहता हूं कि 24 है पक्का, और तसव्वुफ की जबान में ईमान के बाब के अंदर छक्का है छक्का। ना इधर का पक्का ना उधर का पक्का। क्या कहने हैं, वाह कहने, वाह वाह।
कहता है अपनी तरह। अरे जब तू नबी के नालैन की तरह ना हो सका, क्या कहने, वाह वाह। नबी की नालैन के जैसा ना हो सका, उनकी नालैन का मकाम तो ये है कि फाजिले बरेलवी आला हजरत की जबान के उठे कि सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। वाह सुभान अल्लाह, तो सुभान अब कह लेने दो कि जब नबी के नालैन को सर पे उठाने से ताजदारी मिलती है, तो नबी के हसनैन को सीने से लगाने से क्या क्या न मिला होगा। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो जब नबी के नालैन के जैसा ना हुआ, नबी के हसनैन के जैसा ना हुआ, तो फिर नबी के जैसा कहां से हो सकता। तभी तो यहाँ पे रुककर हजरत वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिजवान कहते हैं कि नाते रसूल शर्त है हम्दो सना के बाद। क्या कहने, नाते रसूल शर्त है हम्दो सना के बाद सबसे बुलंद जाते नबी है खुदा के बाद। अब मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहबाजी दूल्हा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। नाते रसूल शर्त है हम्दो सना के बाद सबसे बुलंद जाते नबी है खुदा के बाद। अब मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, अरे कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। नबी को अपनी तरह कहने वाले, कहता है नबी मेरी तरह, मेरी तरह। हमने कहा ये किसी शायर का मिसरे तरह नहीं है। क्या कहने, वाह। जो इस तरह उस तरह कोई तरह डाल के बता दिया ये मेरी तरह, मेरी तरह। अरे कोई चीज उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन तू बुरी तरह अगर पीछे पड़ा है तो कोई एक बात ही उनकी तरह बता दे, एक बात ही उनकी तरह बता। अरे मेरा नबी तो इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है कि जो मुस्तफा से सड़ जाता है वो भी बेमिसाल हो जाता है, और जो उनसे कट जाता है वो भी बेमिसाल हो जाता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। सटने वाले सटे तो सहाबी बनकर बेमिसाल हुए, और कटने वाले कटे तो वहाबी बनकर बेमिसाल हुए। वाह वाह, दोनों बेमिसाल, दोनों बेमिसाल, अपनी अपनी हरकत में बेमिसाल, अपनी अपनी कैफियत में बेमिसाल, अपनी अपनी हैसियत में बेमिसाल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मोहब्बत मुस्तफ़ा हो या अदावत मुस्तफ़ा हो, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक शॉक की तरह काम करती है। कभी एसी काम करती है, कभी डीसी काम करती है। अरे कोई सट सट के मरता है और कोई हट हट के मरता है, तो जो सट सट के मर रहा है जन्नत उसी के लिए है, और जो हट हट के मर रहा है जहन्नम उसी के लिए है। अरे मरो तो ऐसा मरो जैसा बिलाले हबशी मर गया, मरो तो ऐसा मरो दुनिया कहे सोहैबे रोमी ना रहा, मरो तो ऐसा मरो लोग कहें अम्मार इब्ने यासिर ना रहा। ऐसा मरो कि जब तक जिंदा रहो मोतियों से जड़े रहो, और जब कब्र में जाओ चादर चढ़े रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जब तक ओवर ग्राउंड रहिए तो मोतियों से जड़े हुए, और जब अंडर ग्राउंड हो जाइए तो ऊपर से चादर चढ़े हुए। चढ़ाते हैं ना आप हजरात, चढ़ाते हैं ना? वाह वाह, आवाज़ें बुलंद कहिए, चढ़ाते हो कि नहीं? पूछना जरूरी है ना भाई। आज के दौर में तबका दो है, एक चढ़ाने वाला है एक चढ़ाने वाला है।
واہ کیا کہنے، واہ کیا کہنے. مگر اللہ کا کرم تو دیکھو، ہم چڑھا کر بھی ہمیشہ اوپر ہی رہتے ہیں اور وہ چڑھا کر بھی ہمیشہ نیچے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ چڑھا میں زبر ہے، چڑھا میں زیر ہے. زبر ہمیشہ اوپر رہا کرتا ہے، زیر ہمیشہ نیچے رہا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہبازی دولہ، شہبازی دولہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر بات صرف چادر چڑھانے ہی تک رہ جاتی نا تو معاملہ اتنا بھی آگے نہیں پہنچتا. مگر نوبت بائیں رسید کہ ہم چادر چڑھائیں تو پریشانی، 12ویں منائیں تو پریشانی، 11ویں منائیں تو پریشانی، محرم کی 10ویں منائیں تو پریشانی، پنجتن کی فاتحہ دلائیں تو پریشانی، غوث کی 11ویں منائیں تو پریشانی، خواجہ کی 6ٹھی منائیں تو پریشانی. کیا پتا چلا اہل سنت کی جتنی بھی نشانی ہے سب ان کے لیے پریشانی ہے. کیا کہنے، واہ. سب پریشانی ہے. ہم نے کہا نادان، ارے تیرے لیے پریشانی ہے، ہمارے لیے خدا کی مہربانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ارے 4 دن کی زندگانی ہے، دنیا سرائے فانی ہے، پھر بھی ان کو بڑی پریشانی ہے. کیا کہنے، واہ. نہ کچھ ہونی ہے نہ جانی ہے، پھر بھی ان کی منمانی ہے. کیا کہنے، واہ. تو قرآن، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، قرآن نے ذہن دیا کہ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک بے شک. اور بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا. تو ہمارا نبی جو آیا حق کی تجلی لے کر آیا، اس طرح آیا کہ خود بھی چمکتا آیا، دوسروں کو بھی چمکاتا گیا. نبی آیا رحمتوں کی برسات لے کر آیا. نبی آیا نمازوں کی سوغات لے کر آیا. نبی آیا قرآن کی تجلی لے کر آیا. نبی آیا سچائی کا نور لے کر آیا. نبی آیا علم کے پیمانے لے کر آیا. نبی آیا وحی الہی لے کر آیا. نبی آیا روشنی ہی روشنی لے کر آیا. نبی آیا اجالا ہی اجالا لے کر آیا. نبی آیا چمک ہی چمک لے کر آیا. اور ایسی چمک لے کر آیا، ایسی چمک لے کر آیا کہ جو بھی اس چمکیلے سے سٹتا گیا سب کا سب چمکتا گیا. ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن کر چمک گئے. عمر آئے فاروق اعظم بن کر چمک گئے. عثمان آئے ذوالنورین بن کر چمک گئے. علی آئے مولا کائنات بن کر چمک گئے. تبھی تو فاضل بریلوی نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہبازی دولہ، شہبازی دولہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چمک بھی لے کر آیا اور ساتھ میں مہک بھی لے کر آیا. چمکاتا بھی گیا اور مہکاتا بھی گیا. جس راستے سے گزرا راستہ مہکاتا گیا، جس در سے گزرے در مہکتا جائے، جس گھر میں آ جائے وہ گھر مہکتا جائے، جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے وہ بچہ مہکتا چلا جائے. عرب کی دلہنیں اگر اس نبی کے پسینے کی خوشبو اپنے پوشاک میں لگا لیں تو صرف پوشاک ہی نہ مہکے بلکہ نسل کی نسل مہکتی چلی جائے. اور اعلیٰ حضرت کی زبان کے اٹھے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یہ ہدایت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، یا حبیبی یا حبیب اللہ، ذرہ ذرہ تارا تارا، قطرہ قطرہ دریا دریا، جب ہوئے سرکار پیدا، سارا عالم کہہ رہا تھا یا نبی علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جناب محمد رسول اللہ۔ یا خدا، جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اے خالق ہر بلند و پستی، شہ چیز مراعاتاب کنز ہستی، ایمان و آمان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی، مالک و مولا پاک پروردگارہ الہ العالمین، آج کی اس محفل بابرکت و پرشوکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ذاکرین کے ذکر کو قبول فرما، سامعین کی سماعت کو قبول فرما، منتظمین کی خدمت کو قبول فرما، اور جملہ حاضرین کی شرکت کو قبول فرما۔ الہ العالمین، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنا دے۔ پاک پروردگار اپنے حبیب لبیب کی آمد کے صدقے اور طفیل سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا الہ العالمین، تیرے محبوب کے ذکر جمیل کی محفل میں جو بھی آئے ہیں، جو آ کر جا چکے ہیں، مولا سب کی حاضری کو قبول فرما، اور اپنے دل میں جو بھی جائز مراد لے کر آیا ہے، اپنے حبیب لبیب کے صدقے اور طفیل سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے درمیان جتنے بھی بیمار حال ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ امراض جسمانی میں بھی شفا عطا کر دے، امراض روحانی میں بھی شفا عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں جو کاروباری آدمی ہیں، مالک و مولا سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما،
یا الہ العالمین سب کے حلال رزق میں کثرت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں مولا ان کے لیے غیب سے اسباب و وسائل فراہم فرما دے، یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں مولا ان کی سونی گود کو آباد فرما دے، ہماری جو بہنیں رشتہ ازدواجی سے منسلک ہونے سے اب تک محروم ہیں یا الہ العالمین ان کے لیے غیب سے نیک صالح مرد عطا فرما، پاک پروردگار ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو ایمان کی دولت لازوال سے مالا مال فرما، پاک پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمارے سینوں کو اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے، پاک پروردگار ہمارے دل کے آئینوں پر جو نفرت، عداوت، بغض، کینہ کی گرد پڑی ہے مولا اسے اپنے رحمت کے پانی سے دھو دے، اور ہمارے دل کے آئینوں کو اتنا چمکا دے، صاف اور شفاف فرما دے کہ اس میں تیرے حبیب کے اسوہ حسنہ کا عکس جمیل نظر آئے، یا الہ العالمین ہمارے سینوں کے اندر اصحاب کبار کی بھی محبت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی بھی محبت عطا فرما، اولیاء کاملین کی بھی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی بھی محبت عطا فرما، اور جملہ مومنین و مسلمین کی بھی محبت عطا فرما، مولا ہمیں آپس میں باہم شیر و شکر فرما، یا الہ العالمین اپنے محبوب کی سچی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے، یا الہ العالمین ہمارے قدموں کو مسجدوں تک جانے کا راستہ دکھا، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے آراستہ فرما، ہمارے ہاتھوں کو نیک کاموں میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر سے تر فرما، پاک پروردگار ہمارے ذہن و دل و دماغ میں اگر سودا سمایا ہو تو تیرے محبوب کی الفت و محبت کا سودا سمایا رہے، پاک پروردگار ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے چھوٹوں پہ شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپس میں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا آج کی یہ محفل پاک بی بی ریحانہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی غرض سے رکھی گئی ہے، مالک و مولا اس محفل پاک کی برکت سے ان کی مغفرت فرما، یا الہ العالمین اپنے حبیب لبیب کے ذکر جمیل کی برکت سے انہیں کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں عطا فرما، پاک پروردگار انہیں تنگی قبر سے، تاریکی قبر سے نجات عطا فرما، ان کی قبر کو بقعہ نور بنا، یا الہ العالمین جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پاک پروردگار سب کو صحت و سلامتی کی دولت عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے گھر کے تمام بچے بوڑھے نوجوانوں کو علم و اقبال کی دولت عطا فرما، صحت و تندرستی کی دولت عطا فرما، اور اس علاقے کے جملہ خوش عقیدہ سنی مسلمانوں پہ اپنے لطف و عنایات کی بارش فرما، مالک و مولا سب کو شاد و آباد رکھ، پاک پروردگار سب کے سینے میں سنیت کا جذبہ عطا فرما، سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی صحبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین علاقے کے اور آس پاس کے جتنے بھی علماء کرام، ائمہ مساجد اس محفل پاک میں حاضری کی غرض سے آئے ہیں، مولا سب کی شرکت کو قبول فرما لے، مولا جو وہ خدمات انجام دے رہے ہیں سنیت کی نشر و اشاعت کے لیے، مسلک اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے، مولا ان تمام کی خدمات کو قبول فرما لے، پاک پروردگار سب کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جو ادارہ اہل سنت کا یہاں قائم ہے وہ علم و عمل کے اس ادارے کو روز افزوں ترقی کی منزلوں سے گزار، مولا انہیں مزید کامیابیوں کی منزلوں سے ہمکنار فرما، پاک پروردگار تمام اہل محلہ اہل علاقہ پہ فضل فرما، کرم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔